إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتبعون رسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويزاء عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. ہر قسم کی تعریفات حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے واسطے خاص ہیں. انگن لا تعداد بے شمار درود و سلام ہو امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. حضرت محترم مالک کائنات نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے لوگوں کو حق راہ سچ راہ صراط مستقیم پہ چلانے کے لیے برے اعمال برے افعال بری راہ سے بچانے کے لیے جنت میں آخری انجام کے طور پر داخل فرمانے کے لیے اور جہنم سے لوگوں کو بچانے کے لیے اللہ نے جو بندوبست فرمائے، مالک نے جو معاملات طے فرمائے، ان میں سے ایک معاملہ انبیاء اور رسل کا لوگوں میں مبعوث کیا جانا. جناب آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تک جتنے بھی انبیاء اور پیغمبر آئے، ان کا مقصد بعثت کا یہ تھا کہ لوگ حق سچ کو پہچانیں، صحیح سمت کا انتخاب کریں، شیطان کے بہکاوے میں نہ آئیں، غلط راہوں کے راہی نہ بنے، صراط مستقیم پہ چلیں اور جنت میں پہنچ جائیں. افسوس کا مقام یہ ہے، ہم اپنی امت کی بات کرتے ہیں تاکہ بات مختصر رہے، موضوع طویل نہ ہو جائے. ہماری امت نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کیا، آپ کی ذات پہ ایمان لانے کا ہم دعویٰ کرتے ہیں. لیکن ایک بات بڑی عجیب سی ہم لوگوں کے اعمال میں نظر آتی ہے، الا ما رحم ربی، اکثریت ہماری اس حوالے سے بھٹکی ہوئی نظر آتی ہے. وہ یہ ہماری اکثریت کا یہ ذہن ہے، یہ خیال ہے اور اس کے مطابق ان کے اعمال ہیں کہ ہم نے نبوت اور رسالت کو یا دین کو، اللہ کی بات کو، اللہ کے رسول کی بات کو صرف اپنی زندگی کے
ان معاملات کا حصہ سمجھا جن کا تعلق مذہب کے ساتھ ہے. میری بات دوبارہ بڑی توجہ سے سمجھے. ہم نے یہ سمجھا، یہ جانا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ ایمان ہونا، اللہ کی ذات پہ ایمان ہونا، بندے کا مسلمان ہونا، اس کا مطلب یہ ہے بندہ 5 وقت کا نمازی ہو، بندہ رمضان کے روزے رکھتا ہو، بندہ سال میں زکوٰۃ ادا کرتا ہو، بندہ استطاعت ملے تو حج اور عمرہ کے لیے چلا جائے. تو یہ بندہ مذہبی بندہ، یہ بندہ دینی بندہ، اور یہ بندہ اسلام پہ بڑا کاربند بندہ. حضرات محترم اچھی طرح ذہن نشین رکھیں، جن اعمال کا میں نے ابھی ذکر کیا یہ اسلام کی بنیادی اساس ہے، یہ اسلام کی بنیادی ستون ہے جن کے اوپر دین اسلام کی عمارت قائم. اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ ان کے بغیر بھی دین ہوتا ہے تو اللہ کی قسم وہ دین نہیں ہوتا. میں اپنے موضوع سے ہٹ نہ جاؤں. اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ عقیدہ توحید اسلام کی پہلی اکائی، اسلام کی پہلی بنیادی اساس، اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے عقیدہ میں کوئی زمین آسمان کا فرق ہے یا رائی کے دانے کے برابر فرق ہے، میرے لفظ ذہن میں رکھیے گا، وہ زمین آسمان کے برابر فرق ڈال کے بیٹھا ہے یا معمولی سی لغزش ہے اس کے عقیدہ میں، کہیں پہ شرک کا شائبہ نظر آتا ہے، ایسا اللہ کی قسم تباہی کا دانا ہے. اعمال سارے اکارت ہیں، ضائع، زندگی برباد ہے اس بندے کے جس کے پلے توحید ہی نہیں ہے، یا جس کی توحید ڈاواں ڈول ہے، جس کے عقائد ڈاواں ڈول. یہ بڑی سمجھنے کی بات. زندگیاں بیت رہی ہیں، دن رات گزر رہے ہیں، ماہ و سال گزر رہے ہیں، اور لوگ اپنے اپنے عقائد پہ، اپنے اپنے نظریات پہ پوری طرح ڈٹے ہوئے ہیں. کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم اس مسجد میں بھی نماز پڑھ لیتے ہیں، اس مسجد میں بھی نماز پڑھ لیتے. میں اللہ کی قسم کوئی آپ کے ساتھ مسئلے کی منافرت کی بات نہیں کر رہا، میں صرف عقیدے کی بات آپ کو سمجھانے لگا ہوں. ہم یہاں بھی نماز پڑھ لیتے ہیں، ہم وہاں بھی نماز پڑھ لیتے ہیں، ہم ان کو بھی ٹھیک جانتے ہیں، ہم ان کو بھی ٹھیک جانتے ہیں. جوڑا جڑے پاسے لگا انہوں لگا رہے دو. ہم نہیں بحثوں میں چکروں میں پڑھتے. بھائی اپنے اپنے دین کا سوال ہونا ہے، اپنے اپنے مذہب کا سوال ہونا ہے. یہ تو مولویوں نے چکر بنائے ہوئے اپنی اپنی روزی روٹی کے، یہ تو یہ چل رہا وہ چل رہا ہے. جو اس نظریے پہ قائم ہے اور اس کو کوئی فکر نہیں، وہ معذرت کے ساتھ وہ ان کے پیچھے بھی چلا پھرتا ہے جو نبی کی ذات کو اللہ کی ذات سے اوپر لے کے جا رہے ہیں. وہ پیروں ولیوں فقیروں کے ماننے والوں کو بھی درست کہتا پھر رہا ہے، وہ مواحدوں کی جماعت کو بھی کہتا ہے یہ بھی ٹھیک ہی ہے. اللہ کی قسم یہ بھی ٹھیک والا نظریہ اسلام میں ہے ہی نہیں. یاد رکھ، یہ اگر اتنا ہی سادہ سا مسئلہ ہوتا تو بلال رضی اللہ تعالیٰ وہ مکے کی تپتی ہوئی سڑکوں کے اوپر وہ پتھر نہ سینے پہ رکھواتے، وہ عمار بن یاسر اپنے آپ کو شہید نہ کرواتے، وہ ان کی والدہ وہ اپنی شرمگاہ پہ نیزے کھا کے جسم کے ٹکڑے نہ کروا لیتی. اگر یہ بھی ٹھیک والا مسئلہ ہوتا، یہ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم. یہ صورتیں ایویں نہیں تھی نازلیں. کافر آئے تھے، مشرکین آئے تھے، انہوں نے کہا تھا یہ کہہ دیں جنگ ہی ساری ختم، لڑائی ساری ختم، جھگڑے ہی سارا ختم. آپ کہتے تم بھی ٹھیک ہو، ہم کہہ دیں گے آپ بھی ٹھیک ہے، کبھی آپ ہمارے پاس آ جایا کرنا. جملہ سمجھ میں آیا؟ کبھی آپ ہمارے پاس چکر لگا لیا کرنا، کبھی ہم آپ کے پاس آ جایا کریں گے. کبھی آپ ہماری عبادت گاہ میں چرچ میں کیک کاٹنے آ جانا. پہنچے ہیں؟ وہ گردوارے پہ چادر لے کے پہنچ جانا. اللہ کی قسم مجھے کسی سے کوئی لینا دینے نہیں. یہ نہ سمجھیے گا کہ میں کوئی مسلکی کوئی سیاسی، میں جہاں پہ کھڑا ہوں میں یہاں پہ دین کی بات سمجھانے آتا ہوں، مجھے ان باتوں سے کوئی لینا دینا. آپ گردوارے پہ چادر اوڑھ کے چلے گئے ہیں، آپ وہ قبر پرست کی قبر کے اوپر جا کے آپ نے ہاتھ اٹھا لیے ہیں، اور آپ مسجد میں آ کے یہاں پہ امام بھی بن گئے اور آپ نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے اور وہ بھی ٹھیک ہے. یہ نظریہ، یہ سوچ، یہ فکر، یہ تو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو 1450 سال پہلے بھی ملی تھی. ساری جنگ ہی ختم ہو جاتی تھی، ساری لڑائی. وہ کہتے تھے آپ کہتے ٹھیک ہے تم بھی جس رستے پہ لگے ہو بھائی ٹھیک ہو، لگے رہو. جس رستے پہ آ لگے ہم بھی کہہ دیں کہ ٹھیک ہے، کبھی آپ ہمارے پاس چکر لگا لینا، کبھی ہم آپ کے پاس چکر. اللہ نے کہا نہیں، لکم دینکم ولی دین، کھل کے کہیں تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے.
یہ گڈمڈ نہیں ہو سکتا، یہ منافقانہ پالیسی نہیں چل سکتی، ایسے بھی ٹھیک ویسے بھی ٹھیک، یہ تو تباہی ہے۔ یاد رکھے اگر کسی کے عقائد میں فرق ہے اور وہ بندہ یہ سمجھ رہا ہے نا گزارا چل جائے گا، کوئی گزارا نہیں۔ اگر کوئی بندہ بے نمازی ہے اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ کچھ نہیں ہوتا، اللہ معاف کرنے والی ذات ہے، اللہ معاف کرنے والی ذات نے 1450 سال پہلے بتا دیا تھا پلے نماز ہوگی تو جنت کے دروازے کھولیں گے، پل صراط کو کراس کرو گے، جس کے پلے نماز نہ آئی وہ جنت کے دروازے تک پہنچنا دور کی بات، خوشبو کو پانا دور کی بات، وہ جہنم پوری کراس نہیں کر پائے گا، پل صراط سے نیچے جہنم میں جا گرے گا۔ یہ گزارے نہیں ہونے۔ روزے رکھ لیے، گرمی کے روزے آگے چھوڑ دیے، ٹھیک ہے، نہیں رکھے جاتے، کیا کریں، کام کاروبار، یہ گزارے نہیں چلنے۔ زکوٰۃ دے دی، او ہو حساب کتاب نہیں رہتا، کھاتے نہیں ہیں صحیح، پتہ ہی نہیں ہوتا کیا آتا ہے کیا جاتا ہے، ویسے خرچ کر دیتے ہیں۔ وہ یاد رکھے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ، جب خلیفہ وقت بنے تھے تو منکرین زکوٰۃ کا ایک فتنہ رونما ہوا تھا۔ لوگوں نے کہا تھا جی ہم باقی سارا دین قبول کر لیتے ہیں، ہمیں آپ کی باتیں قبول ہیں، نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، لیکن وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ لیتے تھے وہ نہیں اب ہم نے دینی۔ ساتھیوں نے مشورہ دیا ابو بکر چھوڑو، ابھی بڑے فتنے ہیں، لوگ مرتد ہو رہے ہیں، لوگ ایسے کر رہے ہیں، لوگ ویسے کر رہے ہیں، لوگ نبوت کے دعوے کرنا شروع ہو گئے ہیں، مسلمانوں کا لشکر ویسے ہی شام پہ حملہ کر، تو کہاں پہ لڑیں گے، ٹھہر جائیں، یہ ہیں تو مسلمان ہی نا، توجہ ہے تو مسلمان ہی نا، کلمہ تو پڑھتے ہیں نا، نبی کو تو مان رہے ہیں، اللہ کو، اللہ کے رسول کو، تو کیا ہوا صرف زکوٰۃ ہی نہیں نہ دے رہے تو چھوڑ دو۔ کیا کہا تھا اللہ کی قسم اگر یہ وہ ایک نکیل جو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، ایک رسی جو ان کے دور میں زکوٰۃ کی دیتے تھے، اب نہیں دیں گے تو ابو بکر کی تلواریں ان کی گردن کاٹے گی۔ تم کہتے ہو مسلمان ہیں، تم کہتے ہو دین والے ہیں، تم کہتے ہو کلمے والے ہیں، تم کہتے ہو ہیں تو بندے اپنے ہی ہیں نا، خیر ہے جانے دے، اللہ کی قسم میری تلوار ان کا فیصلہ کرے گی، ان کی گردنیں اتار دوں گا۔ یہ کیسے سمجھتے ہیں کہ اس بات کا انکار کر کے تو یہ ہمارے ساتھ شامل ہے؟ نہیں، ان کے خلاف جہاد پہلے ہوگا۔ یہ دین ہے۔ اگر کوئی بندہ ان معاملات سے انکار کر دے تو اس کا دین سے تعلق ہی نہیں ہوتا، یہ نہ سمجھ۔ لیکن یہ بات بھی بڑی ضروری سمجھنے والی، نبی کی نبوت کا مقصد اور بعثت کا مقصد صرف یہی چیپٹر نہیں ہوتا۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے، نبی صرف آپ کو معذرت کے ساتھ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نماز روزہ حج زکوٰۃ سکھانے نہیں آتے، نبی زندگی کے اصول و ضوابط طے کرنے آتے ہیں۔ نبی تو آپ کو صبح و شام کے سارے معاملات سکھلانے آتے ہیں، نبی تو آپ کو بتلانے آتے زندگی کیسے جینی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ نے جو یہ آیت ہوتا یہ کس کے لیے اتاری تھی؟ ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اس کا کیا مطلب تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ نمازیں 5 کی 5 پڑھا کرو، روزے سارے رکھا کرو معذرت کے ساتھ، یا حج کیا کرو یا زکوٰۃ، اللہ کی قسم نہیں۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اس کا معنی مطلب مفہوم یہ تھا اور تمہارا ہر عمل اسلام کے مطابق ہونا چاہیے، تمہاری زندگی کے سارے معاملات اسلام کے مطابق ہونا، تمہارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا معاشرت معیشت سب کام اسلام کے مطابق۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ، جس کا اللہ پہ ایمان ہے، آخرت پہ ایمان ہے، اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بہترین نمونہ، وہ اسوہ حسنہ۔ کیا صرف نماز کی تعلیم تھی کہ نماز اس طرح پڑھنی ہے جس طرح جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ ضروری ہے وہ کام، لیکن کیا وہ صرف نماز کا طریقہ سکھلانا تھا؟ کیا وہ اسوہ حسنہ صرف روزے کی ترتیب تھی؟ کیا وہ اسوہ حسنہ صرف حج کے معاملات تھے؟ نہیں، اسوہ حسنہ سے مراد یہ تھا وہ اللہ نے تمہارے لیے، سارے کہتے ہیں سارے سناتے ہیں، اللہ نے بالکل جس طرح قرآن کریم کی حفاظت کا اہتمام کیا ہے کہ نہیں؟ بولے اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا، تو ساروں کا ایمان، جس کا ایمان نہیں اللہ کی قسم اس کا ایمان خالی ہے، ختم ہے وہ بندہ۔ اللہ نے جس طرح قرآن کی حفاظت کی اسی طرح اپنے نبی کے فرمان کی حفاظت کی ہے۔ اللہ نے آج تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت ایسی نہیں، کوئی عمل ایسا نہیں جو محفوظ نہ کیا گیا ہو، جس کا تذکرہ نہ ملتا ہو، جو معلوم نہ پڑتا ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیسے کیا۔ یہ صحابہ نے کہا ہو کہ ہاں کیا تھا لیکن ہم بھول گئے کہ پتہ نہیں کیا۔ نہیں، ایک
ایک ایک کام وہ کئی لاکھ احادیث جس کو صحاستہ کے نام پہ جمع کیا گیا، وہ کس لیے تھی؟ کیا صرف مدارس میں بطور نصاب رکھنے کے لیے کہ یہ پڑھیں، یہ دیکھیں، یہ سمجھیں، اور طلباء کو پتا ہونا چاہیے، علماء کو پتا ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے کیسے تھے، پیتے کیسے تھے، اٹھتے پھرتے چلتے پھرتے کیسے تھے، معاشرت کیسی تھی، کاروبار کیسا تھا، اخلاق کیسا تھا، زبان کیسی تھی، معاملات؟ یہ صرف علماء اور نہیں، یہ مسلمانوں کے لیے اللہ نے آج تک 1450 سال گزر گئے، آج بھی ایک ایک عالم آپ کو بتلاتا پھرتا ہو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یہ طریقہ، یہ میرے اور آپ کے لیے نہیں تھا، یہ معاملہ یہ آج کا صرف نکتہ سمجھ کے جائیں۔ نبی صرف جس چیز کو ہم نے مذہب کا نام دے دیا، عبادت کا نام دے دیا، نبی صرف یہ سکھانے نہیں، نبی تو آپ کو آپ کی ساری معیشت، آپ کی ساری زندگی، آپ کی ساری معاشرت، نبی تو سب کچھ سکھلانے کے لیے آتے ہیں، نبی تو بتلانے کے لیے آتے ہیں زندگی جینی کیسے ہے، زندگی میں رہنا کیسے ہے، اٹھنا، عبادات اس میں شامل ہوتی ہیں، معاملات اس میں شامل ہوتے ہیں، یہ روزہ زکوٰۃ حج نماز یہ اس میں آتی ہے کہ صبح کا آغاز تمہارا نماز کے ساتھ ہونا چاہیے، دن کے کس کس پہر میں اپنے وقت کو چھوڑ کے، کام کو چھوڑ کے عبادت کے لیے کھڑا ہونا، یہ تو درمیانی معاملات، باقی تو سارا شروع سے لے کے آخر تک کیوں معاملات محفوظ۔ یہی آیت مبارکہ ابھی میں نے تلاوت کی، سورہ اعراف ہے، 9واں پارہ ہے، آیت نمبر 157، 157 نمبر آیت، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ اللہ کہتے ہیں ان لوگوں نے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، ان کا تذکرہ انہوں نے اپنے پاس تورات میں پایا، انجیل میں پایا۔ کیا اتباع کی؟ یہ توجہ طلب جملہ ذرا، یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور بعثت کا پہلا اللہ رب العالمین مقصد بیان فرما رہے ہیں، نبی آتے ان کے پاس اس لیے، یہ پکڑی گا ذرا، نبی آئے ان کے پاس اس لیے، یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، ان لوگوں کو بتلانے کے لیے کہ نیکی کے رستے کون سے ہیں اور برائی کے رستے کون سے۔ یہ نبی کی بعثت کا پہلا مقصد اللہ رب العالمین یہاں پہ قرآن کریم میں سورہ اعراف میں بتلا رہے۔ نبی نازل اس لیے ہوتا ہے ان لوگوں کو بتلائے، اور نیکی کہتے کسے ہیں، نیکی کام کیا ہے، نیک کام ہوتے کیا ہیں۔ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، نبی ان کو بتلانے کے لیے آتے ہیں کس کس چیز کا نام برائی ہے اور تم نے اس سے باز رہنا ہے، تم نے اس سے بچ۔ دیکھ لیں، صبح سے اٹھیں اور رات سونے تک، بستر پہ آنے تک نوٹ کریں وہ کون کون سے کام ہیں جو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو ہمیں نیکی بتلا کے گئے۔ نماز سے شروع ہو جائیں، نماز کے بعد گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک، گھر میں ابا ابا موجود ہے، اللہ کی نعمت موجود ہے، ان کی خدمت کرنا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نعمت بتلا کے گئے۔ اپنے بیوی بچوں کے لیے رزق حلال کمانا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسے مجاہد جہاد فی سبیل اللہ کے برابر درجہ قرار دے کے گئے۔ اینی تو نہیں کہا گیا کہ جو رزق حلال کماتا ہوا اگر اللہ کے راستے میں اس کو موت آ جاتی ہے وہ شہادت کے رتبے پہ فائز ہو جاتا ہے۔ جو اپنے بیوی بچوں کے لیے رزق کمانے نکلا، راستے میں ڈاکو لٹیرے پڑ گئے، وہ اپنے مال کی حفاظت کرتا وہ مر گیا، یہ رزق حلال کی نیت سے نکلا تھا، یہ مجاہد ہے، یہ اللہ کے راستے میں شہادت کے رتبے پہ فائز ہوتا ہے۔ یہ باتیں ایویں تو نہیں تھی، یہ نیکی کے راستے اللہ کے پیغمبر بتلا سمجھا کے گئے، سکھلا کے گئے۔ جو لقمہ تم اپنی بیوی کے منہ میں خود اپنے ہاتھ سے ڈالتے ہو اللہ نے اس کو صدقہ شمار کیا، اللہ کو بڑا پسند آتا ہے۔ جو لقمہ تم کما کے لاتے ہو سب سے پہلے تمہاری اولاد کا ہوتا ہے، ان کے بچوں اپنے بچوں کے منہ میں جو لقمہ ڈالتے ہو اللہ کے ہاں وہ صدقہ تصور کیا جاتا ہے۔ ماں باپ کے حقوق سکھلائے، نکلتے ہو گھر سے باہر اپنے ہمسایوں کے ساتھ تمہارا حسن سلوک، یہ سارا نیکی کے زمرے میں آتا۔ باہر نکلو کسی کو سواری پہ سوار کروا دینا، لفٹ دے دینا، ہماری زبان یہ نیکی کے زمرے میں آتا ہے۔ کسی کو دیکھو کسی کا سامان کسی نے اٹھا رکھا ہے، وہ چلنے پھرنے سے قاصر، یہ سواری پہ بیٹھا سامان اٹھا نہیں سکتا، سامان اٹھا کر رکھ دو، یہ نیکی کے زمرے میں۔ چلتے ہو راہ میں گزر رہے ہو، کوئی رستے میں کانٹا پڑا ہے، کوئی اینٹ پڑی ہے، کوئی شے پڑی ہے، اسے اٹھا کے سائیڈ پہ کر دو، اللہ نے تمہارے لیے نیکی کا سامان رکھا تھا۔ یہ ساری چیزیں نیکی کے زمرے میں۔ لوگوں سے ملو اچھی زبان کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ، مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ملو، یہ نیکی کے زمرے میں آتا۔ کسی پیاسے کو پانی پلا دو، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دو، یہ نیکی کے زمرے میں آتا۔ کوئی لین دین کا معاملہ ہو، کاروبار میں نکلے ہو، معیشت کے اوپر آئے ہو، اپنی دکان اور فیکٹری میں آئے، جن سے لینے ہیں ان سے نرمی کا رویہ رکھو۔ دیکھ لو بندہ مجبور ہے، بندہ دینے سے قاصر ہے، اس کو رخصت دے دو، یہ وہ عمل ہے اللہ کل اس کی وجہ سے تمہیں جنت کا داخلہ عطا فرما دے، یہ نیکی کے زمرے میں آتا ہے۔ حرام سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو، دروازے حرام کے کھولے، بینک والے آ کے تمہارے دروازے کھٹکھٹا کے کہہ رہے نہیں جی ہمارے پاس فلاں مفتی صاحب کا فتویٰ ہے، مفتی صاحب کی پے کتنی ہے اس بات کو آپ چھوڑ دیں، مفتی صاحب سنا ہے شیئر ہولڈر بھی بن گئے، اس بات کو آپ کیسے چھوڑ دیں؟ بس مفتی صاحب کا فتویٰ ہمارے
پاس ہے، یہ جائز ہے، یہ حلال ہے، آپ انشورنس کروا لیں، آپ یہ لے لیں، آپ لون لے لیں، آپ ایسے کر لیں ویسے کر لیں، رینٹ کے نام پہ لے لیں، کرائے کے نام پہ، تمہیں پتا ہو یہ حرام کی راہ ہے، اپنے آپ کو بچا کے حلال کے لیے کوشش کرتے رہنا، یہ نیکی کا جذبہ ہے۔ گھر واپس پلٹنا ہے تو کیسے پلٹنا ہے، کس انداز میں پلٹنا ہے، اطلاع دے کے آنا ہے، دروازہ کھٹکھٹا کے داخل ہونا ہے، آتے اسلام کرنا، یہ ساری نیکی کی راہ ہے۔ کھانا کھاتے ہوئے کس انداز، الذین یامرون بالمعروف، پیغمبر آتے ہیں اس لیے تمہیں یامرون بالمعروف، تمہیں نیکی کی راہیں سکھلائیں، تمہیں سمجھائیں نیکی کیا ہے، اپنی زندگی کو کس طرح نیکیوں پہ کام، وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، پیغمبر کی بعثت کا مقصد ہوتا ہے برائی کی راہیں تمہارے سامنے۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کوئی ایک نیکی ایسی نہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتلا کے نہیں گئے۔ اچھی طرح یہ بات عقائد کیا، ایمان کیا، بڑی توجہ سے، کوئی ایک گناہ ایسا نہیں جو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بتلا کے نہیں گئے۔ یہ بدعت کے دروازے کھلتے یہاں سے ہیں۔ لوگ جن کا یہ خیال ہوتا ہے کہ نہیں موجودہ دور کے مطابق نیکی کی تشریح چینج ہو جاتی ہے، موجودہ حالات کے مطابق آپ نیکی کو موڈیفائی کر سکتے ہیں، اس کو نیا رنگ دے سکتے ہیں، وہ نیا رنگ تو بدعت ہو جاتا ہے۔ کوئی نیکی ایسی نہیں جو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں نہیں ملتی، کوئی اچھا کام ایسا نہیں جو ہمارے دین میں نہیں ملتا، کوئی برا کام ایسا نہیں جس کی ممانعت، ہر ایک چیز کھول کے بیان کر دی گئی۔ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، پیغمبر آتے ہیں تمہاری اصلاح کرنے کے لیے، برائیوں سے آگاہ کرنے کے لیے۔ اور لوگوں اٹھے ہو، اٹھ کے نماز پڑھے بغیر دفتر کی طرف بھاگ گئے ہو، گناہ کا کام کر کے گئے ہو، نکلے ہو، اڑتے ساتھ ہی بیگم کو گالیاں نکالنے شروع کر دی، بچوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، اپنا غصہ لوگوں پہ نکالنا شروع کر دیا، یہ گناہ کا کام کر رہے ہو۔ اما ابا کے پاس پہنچے، ان کے ساتھ بدتمیزی کا رویہ رکھا، بد تہذیبی اختیار کی، اور یہ گناہ کما کے جا رہے ہو۔ باہر نکلے، ہمسائے کو تکلیف اور اذیت دے کے جا رہے ہو، گناہ کما کے جا رہے ہو۔ دکان پہ پہنچے ہو، دفتر میں پہنچے ہو، فیکٹری میں پہنچے ہو، وہاں جا کے ملازموں کو گالیاں بکنی شروع کر دی، لوگوں کا حق مارنا شروع کر دیا، ڈاکے ڈالنے شروع کر دیے، گناہ کما رہے ہو۔ کو آ گیا سائل کو محتاج کو کھانے پینے کا بھوکا پیاسا آ گیا، اسے دھتکار دیا، گناہ کما رہے ہو۔ لوگوں کو ساتھ لے، معاشرت سب کی سب گناہ، واپسی پہ پلٹتے ہو تب آنے جانے والے لوگوں کو بے تکا گالیاں نکالتے جا رہے ہو، فلانا آگے آ گیا، ٹمکانا یہ کر گیا، یہ کر، ساری گھر میں داخل ہوتے ہو تو ٹھڈا مار کے دروازہ کھولتے اور آتے گالیاں بکنا شروع کر دیتے ہو، تمہیں پتہ نہیں تھا میں گھر میں آ رہا ہوں، تمہیں خیال نہیں ہے، لیکن گناہ کما رہے ہو۔ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، پیغمبر یہ معاشرت سکھلانے کے لیے آئے ہیں، پیغمبر یہ بتلانے کے لیے آئے ہیں نیکی کیا ہے اور برائی کیا، یہ پیغمبر کی بعثت کا مقصد۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، پیغمبر کی بعثت کا مقصد توجہ کے ساتھ جنہوں نے نبی کی پیروی کی، اتباع کی، نبی کی رسالت کو مانا، نبی کو رسول مانا، پیغمبر ان کو بتلانے کے لیے آتے ہیں۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، تمہارے لیے کون کون سی چیز پاکیزہ اور حلال ہے۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، پیغمبر بتلانے کے لیے آتے ہیں حرام کیا کیا ہے، کون کون سی چیز نہیں کھانی، حرام۔ اور یہ کس کی مرضی سے ہوتا ہے؟ بولیں یا ایوہ النبی لما تحرم ما احل اللہ لک بہ تبتغی مرضات ازواج، سورہ تحریم 28واں پارہ۔ اللہ نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا، معروف واقعہ، اختصار اس کا قصہ یہ، گھر والی کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد پسند تھا، وہ بی بی نے شہد کھلا دیا، باقیوں نے پلاننگ بنائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس خاتون کے گھر جاتے ہیں تو وہاں پہ شہد کھا کے آتے ہیں، میرے پاس آئیں گے میں بھی کہوں گی اسمیل آ رہی ہے، آپ کے پاس آئیں آپ بھی کہنا اسمیل آ رہی ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی معاملہ چلایا گیا، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم آج کے بعد میرے اوپر شہد حرام ہے، میں آج کے بعد شہد نہیں کھاؤں گا، تم لوگوں کو میری وجہ سے اذیت پہنچی ہے، تکلیف پہنچی ہے، اسمیل آ رہی، میں آج کے بعد شہد نہیں کھاؤں گا۔ اللہ نے قرآن کریم کا وہ ایک الگ چیپٹر ہے، اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات کر رہے ہیں، لیکن اصل چیپٹر جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے، اللہ نے فوراً قرآن کی آیت اتاری، پوری سورہ اتری، سورہ تحریم اتری، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک بہ تبتغی مرضات ازواجک، آپ اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے، راضی کرنے کے لیے جس چیز کو اللہ نے حلال کیا اس کو حرام کر رہے ہیں، آپ کو کس نے اختیار دے دیا؟ میں اللہ کی قسم جتنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معتقد، جتنے معترف، جتنا ادب و احترام ہم کرنے والے ہیں، خدا کی قسم کوئی بھی نہیں ہے۔ میں بات بڑی توجہ کے ساتھ، احترام یہ نہیں ہوتا کنی نعرے لگا دینا، احترام یہ نہیں ہوتا گریبان چاک کے سڑکوں پہ نکل آنا، احترام یہ نہیں ہوتا اذان سن رہی ہو اور آپ جلسے جلوس ریلی میں کھڑے، احترام یہ نہیں ہوتا
آپ ممبر پہ بیٹھے ہو اور گالیاں بک رہے ہو. احترام یہ نہیں ہوتا آپ کی زبان ہر ایک کے اوپر برا بلا اور تان و تشریح کرتے. احترام یہ نہیں ہوتا آپ شرک کے اڈوں کے مرکزی ممبر ہو اور آپ کہہ رہے ہو ہم نبی کا احترام کرنا. یہ احترام نہیں ہوتا, یہ عقیدت نہیں ہوتی, یہ کوئی جذبہ. عقیدت و احترام تو وہ ہوتا ہے ویسا بنے جیسا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بننا پسند کرتے. اپنی ذات کو اس رنگ ڈنگ میں ڈالیں, آپ رک جائیں, آپ کی زبان تھم جائے, آپ کے قدم رک جائیں, آپ کے ہاتھ رک جائیں. اوہو یہ کام میرے نبی کو پسند نہیں, میں یہ کام نہیں کر سکتا. یہ کام میرے نبی کو پسند تھا, میں یہ کام کر کے دکھاؤں. یہ سنت میرے نبی کی ہے, میں ایسا بن کے دکھاؤں. یہ چہرہ میرے نبی کو پسند تھا, یہ لباس میرے نبی کو پسند تھا, یہ اٹھنا بیٹھنا میرے نبی. یہ احترام ہوتا ہے. میرے نعرے لگا دینا کون سا احترام؟ اور اللہ کا رب شکر ہے ہم نہیں کہتے, ہم نہیں کہتے. تذکرہ کرنے کی عادت نہیں, لوگ کہتے ہیں. اب تو برسر ممبر ان کے بندے بیٹھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ اللہ کا رب ہاں شکر ہے. اگر بدعات سے کوئی ذات پاک ہے, کوئی مسلک کو منہج کو پاک ہے, تو وہ نہیں اہل حدیثوں کا. ہم تو نہیں کہتے کہ الحمدللہ. یہ اللہ کی قسم, اللہ کی توفیق ہے, میرا اور آپ کا کمال نہیں. اب تو وہ کہتے ہیں کہ ان کے ہاں بدعات کا رواج نہیں ہے, ان کے ہاں حدیث کی بڑی جانچ پرکھ ہوتی ہے. یہ دیکھتے ہیں, سنے ہوئے کلپ, جس کو چاہیے ہوگا میں بھیجوں گا, ان کے کلپ بھیجوں گا جو باندھتے ہیں اس بات کو. یہ حدیث کو بڑا ٹٹول کے لیتے ہیں, یہ دیکھتے ہیں واقعی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, اور جب مان لے سمجھ آ جائے کہ فرمان جناب, پھر یہ پیچھے نہیں ہٹتے, پھر یہ مفتیوں کے پیچھے نہیں بھاگتے, پھر یہ اماموں کے پیچھے پناہ نہیں لیتے, پھر یہ ان کی پشت پر اور نہیں حضرت نے یہ کہہ دیا تو اب حضرت ہوں گے محترم اپنی جگہ پہ ہوں گے, میرے نبی کی پیروں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے. حضرت کیا ہوتا ہے, امام کیا ہوتا ہے, ولی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی قسم جب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا, ان کی بات کو سمجھ لیا, ان کے فرمان کو سن لیا, پھر ساری دنیا کی باتیں جوتے کی نوک پہ بھی نہیں ہم رکھتے. یہ احترام ہے, یہ عقیدت ہے, یہ معاملہ. اللہ نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک. پیغمبر آپ کو یہ اختیار کس نے دے دیا حلال کو حرام کرنے کا, حرام کو حلال کرنے؟ آپ کی بعثت کا مقصد ہے لوگوں کو اللہ کے حکم سے بتلائیں یہ حلال ہے تمہارے لیے, یہ کام حرام ہے. جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے آپ بھی کہتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں یاد رکھو اللہ رب العالمین نے جتنی راہیں حلال تھی وہ کھل کے بیان کر دی, میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے کھول کے بیان کر دیا. یہ طریقہ حلال, اس طریقے سے رزق کمانا حرام, اس طریقے سے کاروبار. لوگوں یاد رکھو حرام کی راہیں اللہ نے قرآن میں کھول کے بیان کر دی, میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کھلم کھلا تشریح کر دی. باقاعدہ اتنے چیپٹر ہیں, اتنی موٹی کتابیں ہیں, باب ہیں پورے جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال اور حرام بیعوں کا تذکرہ کیا. رزق حلال کیسے ہوتا ہے اور رزق حرام کیسے, لوگوں کھل کھلا کے بیان کر دے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں کچھ چیزیں ہیں جو بین ہیں, جو متشابہات میں شامل ہوتی, سمجھ میں نہیں آتا. حدیث کے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثریت لوگوں کی ان سے غافل ہو جاتی ہے, اکثریت اس شبہ کی چیزوں میں کو اختیار کرنے کی کوشش کرتی ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو شبہات میں آ جاتی, سمجھ میں نہیں آتا عام بندے کو یہ حلال ہوگا یہ حرام ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچے گا وہ, توجہ کے ساتھ, بچے گا وہ جو ان متشابہات سے بچے گا. نہیں سمجھ آئی بات؟ ایک تو ہے صریحاً حرام, ایک ہے صریحاً حلال, ایک ہے بین ڈاؤٹ فل چیزیں ہیں, سمجھ میں نہیں آ رہا یہ حلال ہو سکتا ہے یہ حرام ہو سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچت اس کی ہونی ہے جو ان بین کو بھی چھوڑ دے گا. متشابہ چیزیں میں پڑھنا, جو اس سے بھی اجتناب کرے گا, کہے گا نہیں یار ایک موقف یہ آ رہا ہے ایک موقف یہ, چھوڑو دفع کرو, اللہ نے اور راہیں تھوڑی رکھی اور طریقوں سے. اور جس نے ڈائریکٹ حرام کام میں چھلانگ لگا دی وہ نبی کی پیروی کر رہا ہے. وہ ہے, میں نہیں کہتا, اپنے آپ کو متبع سنت شو کرتا ہے, 5 وقت کا نمازی شو کرتا ہے, بڑی اچھی اس نے معاشرے میں ساکھ بنائی ہوئی ہے, بڑا دیندار تب معلوم محسوس ہوتا ہے, اور بڑے لمبے کاروبار کا مالک ہے, یا وہ ریڑی فروش ہے, ریڑی پہ کوئی چیز رکھ کے بیچ رہا ہے. اپنے آپ کو اس نے جیسا مرضی رنگ ڈنگ دیا ہے, وہ فروٹر ڈالتا ہے, وہ پھل ڈالتا ہے, وہ سیب ڈالتا ہے, تو گاہک کی نظر دائیں بائیں ہوتی ہے تو جان بوجھ کے بیچ میں 2-4 گلے ہوئے دانے ڈال دیتا ہے. اس کی نماز اس کو فائدہ دے رہی ہے, اس نے نبی کی اتباع کی ہے.
وہ نبی کی اتباع تو یہ تھی. جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں سے گزر رہے تھے, اناج کا ڈھیر دیکھا تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیچ میں ہاتھ ڈالا, اوپر ڈھیر خشک تھا, نیچے بیچ میں گیلا پن محسوس ہوا. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اور جس نے اس طرح لوگوں کو دھوکہ دیا, ملاوٹ کی, من غش فلیس منا, یہ ہماری جماعت میں سے ہی نہیں ہے. یہ نہیں کہا یہ حرام کار ہے, یہ نہیں کہا یہ دھوکہ دے رہا ہے, یہ نہیں کہا نہیں, اس کا میری امت کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے. یہ دھوکے بازیاں فراڈ بازیاں کر کے جو رزق, ہمارے ساتھ اس کا کوئی لینا دینا نہیں. اپنی کوئی الگ پارٹی بنا لے, اپنی کوئی الگ جماعت بنا لے, کل جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے نہیں اس کو رکھا جائے. حضرت صاحب کہاں پہ جائیں گے ہم؟ اچھے مال آ گئی بات نا, وہاں پہ ریڈی فروش سے شروع ہو اور مل آنے تک جائیں. اچھے مال میں برا مال مس کر, یہ ملاوٹ ہمارے ہاں تو معذرت کے ساتھ وہ مرچوں میں اینٹوں کے بورے کی ملاوٹ ہوتی ہے نا. ہمارے ہاں تو ہلدی کے نام پہ پتہ نہیں کیا کچھ بک جاتا ہے. ہمارے ہاں تو ماشاءاللہ مجھے پتا چلا ہم ٹیکنالوجی میں اتنی ترقی کر کے ہم نے پلاسٹک کے انڈے اور چاول بنا لیے جن کو فروخت کر رہے ہیں. ہمیں تو باہر سے کنٹینر آرڈر ملے, بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, ہمیں پینسلوں کا آرڈر ملے, ہم مسواک کے بیچ میں بھر کے بیچ دیتے ہیں. ہم تو اتنے کاریگر ہیں نا. تو وہ ملاوٹ کیا تھی؟ صرف تر اور خشک کی. تو اللہ کے پیغمبر نے کہا تھا یہ بندہ ہم میں سے نہیں جس نے ایسی حرکت کی. تو جس نے مال کا مال ہی پیڑا گرک کر کے بھیج دیا اور بعد میں منہ بنا لیا, اوہو پتہ نہیں کیا ہوگا, کاریگر نے کو غلطی کی ہے. جس نے جان بوجھ کے دھوکہ دکھایا کچھ, بھیجا کچھ, جس نے طے کچھ کیا اور بعد میں کچھ کر رہا, جو معاملہ لین دین کے بعد پہلے کچھ کرتا بعد ازا کچھ کا کچھ بن جاتا, یہ تو نبی کی سنت پہ چل رہا ہے. اس کو حرام حلال کا نہیں پتا. جو سگے بہن بھائیوں کا حصہ کھا کے بیٹھا ہوا ہے, جو دیوار بناتا ہے, گھر بنانے کا اللہ توفیق دیتا ہے تو جان بوجھ کے اینٹ ساتھ والے کی زمین پہ رکھتا ہے, ماڑا یہ نے کی کر لینا میرا, اس کو کیا پتا لگا. جو آنکھیں کھلتی ہے صبح, سیالکوٹ کا واقعہ, میرے خاندان کا واقعہ, میں نے زیادہ تفصیل میں نہیں جانا, تو چکر لگتا ہے تو زمین پہ پتا چلتا ہے یہاں پہ گھر میرا, پلاٹ میرا اور بلڈنگ کسی اور کی کھڑی ہو رہی ہے. ساجد بھائی جان گھر سے نکل گئے اور نگاہ پڑتی ہے پلاٹ میرا اور اوپر بلڈنگ کوئی اور بنا رہا ہے. یہ تو حلال کام ہے, یہ تو جائز. میں مزید بریکی میں جاؤں, ہمارے گجرانوالہ میں تو ہے, پتہ نہیں یہاں پہ بھی ہو, جگہ ڈاکٹروں کی تھی وہاں مسجد بنی ہوئی ہے. کس مسئلے کی یہ نہیں میں نے بتانا, پھر وہ فتنہ بن جائے گا, فرقہ واریت کرانگنا ہے. جی ٹی روڈ کے اوپر ہے, میں بس آپ کو اتنا اشارہ دیتا ہوں, گجرانوالہ شہر کے اندر جگہ ڈاکٹروں کے ہسپتال کے لیے مختص تھی. ان کا ادھر ہسپتال بنے گا, غریبوں کا علاج کریں. وہاں پہ ماشاءاللہ بہت شاندار مرکز بنا ہوا ہے. اب وہ کن کا بنا وہ چھوڑ دیں. یہ تو حلال کام ہے نا, یہ درست ہے, یہ جائز ہے. کس نے سکھلانے؟ پیغمبر صرف نمازیں سکھلانے کے لیے آئے تھے, پیغمبر صرف آپ کو روزے کی تعلیم دینے آئے. پیغمبر نے یہ بھی بتلایا تھا, وہ جس نے کسی نے ایک بالشت, کتنی ہوتی ہے ایک بالشت؟ زیادہ سے زیادہ 9 انچ اور کم سے کم 7 یا 5 کیل, اتنی ہوتی ہے, اس سے زیادہ تو نہیں ہوتی. اتنی جگہ کسی نے کسی کا قبضہ کیا. جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کا توق بنا کے اس کے گلے میں ڈالا جائے گا. کہا جائے گا اٹھا, تجھے بڑا شوق تھا زمین پہ قبضہ کرنا, تجھے بڑا چاہو میرے پاس زمین ہونی چاہیے, پراپرٹی, تو نے 5 مرلے 10 مرلے کنال 2 کنال مار لی, لے آج ساری دنیا کو رکھ اپنے سر پہ, اٹھا اس کا بوجھ. جس نے ایک لقمہ, کتنا, ایک لقمہ حرام کا اپنے حلق سے اتارا. جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ہاں یہ اتنا ناپسندیدہ بن چکا ہے, یہ 40 دن تک عبادت کرتا رہے, رب اس کی نماز ہی نہیں قبول کرتا. یہ روزے رکھے, اللہ اس کے روزے نہیں قبول کرتا. یہاں پہ بس نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں جہاں سے وہ حرام کا لقمہ گزرا, اللہ اس حصے کو جہنم کی آگ میں جلائیں گے. یہاں پہ بس نہیں, اس نے جو حرام کھایا, اس کا جسم اس حرام پہ پلا, خون بنا, خوراک سے خون بنتا ہے, خون سے بعد ازاں گوشت بنتا ہے. جو حصہ اس خوراک پہ بنے گا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کی آگ زیادہ حقدار ہے کہ اس کے اس حصے کو جلائے. جن کی ساری زندگی کی کمائیاں ہی حرام پہ چل رہی ہیں, جن کے بچے حرام پہ پرورش پا رہے ہیں, جو فراڈ کر کے دھوکے دے کے لوگوں کی پیمٹیں مار کے لوگوں کے ساتھ دھوکہ دہی کر کے کھاتوں میں غلطیاں کر کے یہ کر کے جو بھی کر کے حرام کما رہے ہیں. الحمدللہ جی باشرہ آدمی معلوم ہوتا ہے, بڑا بھلا ہے, زبان کا بڑا میٹھا ہے, ملتا ہے تو بڑی جی حضور. وہ جی حضوری تو اس نے چھرا رکھا ہوا ہے,
لوگوں کو کاٹنے کے لیے، اور یہ گمان کیے بیٹھا ہے کہ اس نے نبی کی رسالت کو مانا. نہیں، اللہ کی قسم فلیس منا، اس کا نبی کی امت کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ. نبی سکھلانے کے لیے آئے ہیں، بتلانے کے لیے، اور تمہارے لیے حلال کیا تھا حرام. ماننے کا مقصد تو اصل یہ ہے، معیشت اپنی سیکھو. آگے چلیں، وقت ہمارا ختم ہو رہا ہے. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. گھر جائیں گے نا تو اللہ کی قسم زندگی کی کتاب اگر سامنے پڑھی ہو نا تو پھاڑنے کو دل کرے گا آپ کا. ہم پتہ نہیں رسالت کون سی مان رہے ہیں، ہم پتہ نہیں نبوت کون سی مان. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. نبی مبعوث اس لیے کیا گیا. کون کہہ رہا ہے؟ بولیں. اللہ فرما رہے ہیں نبی مبعوث اس لیے کیے گئے تاکہ ان کی گردنوں میں جو رسم و رواج. آسان سا ترجمہ آیت نمبر 157 سورہ آراف 9واں پارہ، جا کے گھروں میں اس کی ضرور تلاوت کیجئے گا، کھول کے ترجمہ دیکھیے گا. آپ سب کو غلط تو نہیں کہہ گئے، فرقان کو غلط ترجمہ تو نہیں کر گیا. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. ان کی گردنوں میں جو توق پڑے ہیں اور ان کے کندھوں پہ جو بوجھ پڑے ہیں رسم و رواج کے، نبی تو ان کو توڑنے کے لیے آئے، ان کو آزاد کرنے کے لیے آئے. ہو جائیں شروع. منگنی میں چلیں. کیا کچھ ہوتا ہے؟ سب کچھ شریعت کے مطابق ہی تو ہوتا ہے، سب کچھ جائز ہی تو ہوتا ہے، حلال طریقے سے تو ہوتا ہے. جتنا لین دین کیا جاتا ہے، جو کچھ ہوتا ہے، جتنی ڈیمانڈز رکھی جاتی ہیں، رشتہ طے کرتے وقت جن جن باتوں کو نہیں جی نہیں اسی نہ پہلے بھی ایک جگہ رشتہ آیا سی، اتنے گل کھلی نہیں سی، سال منگنی رہی سی، پھر ٹوٹ گئی سی. بڑے پڑے لوگ کی بڑے نکلے سن، کو بندے مار دے سن، کو ڈکیتیاں ڈالتے تھے. کیا کرتے تھے؟ وہ ڈیمانڈز نہیں تھے پوری کر پاتے. آپ کو سردیاں گرمیاں اچھی نہیں تھے بیچ پاتے. یہ تھا نا ان میں برا پن. وہ پہلے گل نہیں سی نہ کھولی تھے، بعد مسئلے بن گئے سن، پھر منگنی توڑتی. بڑا اچھا کیا آپ نے. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي. نبی تو ان چیزوں کو ختم کرنے پہ آئے. برات کے مہندی کے نام پہ کیا کچھ ہو رہا؟ کیوں تذکرہ کریں ان بے بدبختوں کا جنہوں نے معذرت کے ساتھ اپنے سامنے ویسے نیکی کے ڈھنگ رنگ سجائے ہوئے ہیں، بڑا اپنے آپ کو شو آف کیا ہوا ہے، لیکن ان کی جب شادیاں ہوتی ہیں تو 200 کروڑ کی خبریں آتی ہیں. آپ لوگوں کو علم ہوگا شاید، یہ پتہ نہیں نہ علم ہو، ان کے ابا جی مسجد میں جمعہ پڑھاتے ہیں جن کی یہ خبریں چل رہی ہیں. بڑے نیک بندے. بیٹی کی شادی کی ہے تو 200 کروڑ روپیہ خرچ ہوا. ڈوب مرنے کا مقام نہیں ہے یہ کون سا دین اور مذہب ہے؟ یہ کون سا مسلک ہے؟ یہ کون سی شرم کی بات؟ مہندی کے نام پہ کیا کچھ ہو رہا ہے؟ برات کے نام پہ کیا ظلم و زیادتی کی داستانیں قائم ہو رہی ہیں؟ اکثریت ایسی ہے ہمارے معاشرے کی جو اس وقت قرض کے نیچے آتی ہے جب بچے بچی کا نکاح ہوتا ہے یہ بات کہ نہیں؟ بولتے نہیں. ایسے ہی ہے. ہم زندگی بڑی سٹیٹ گزار رہے ہوتے ہیں، بڑی اچھی ہینڈ ٹو ماؤتھ چل رہا ہو یا بڑا کوئی لینڈ لارڈ ہو، اچھی زندگی اپنے گزار. بوجھ اس وقت بڑھتا ہے. اللہ کی قسم بچے ابھی جوان نہیں ہوئے ہوتے، 8 9 10 سال کے ہوتے ہیں. میں نے ماں باپ کو چیختے بلکتے ہوئے دیکھا، گھروں میں جھگڑے دیکھے. اور بچے جوان ہو ڈینے نے بیاہ کس طرح کرنا، اماں ابا بوڑھے ہو رہے پہلے شروع ہونا، وقت سے پہلے مرنا شروع ہو جاتے ہیں. کیسے کریں گے بچی کا بیاہ؟ کیسے کریں گے بچے کا؟ اور یہ کس نے دھوکے ڈالے ہیں؟ خود سارا کچھ خود کر رہے ہیں. اور ایمان سب کا اللہ کے پیغمبر پہ بڑا پکا ہے. نبی کو نبی بڑا مانا. معذرت کے ساتھ اسی کو بے دین لوگ نہیں، اسی بڑے دیندار لوگ جے سوچ سمجھ کے رشتہ کرنا. یہ دینداری ہے تمہاری. برات کے نام پہ نہیں. میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات سنائی. اللہ کی قسم آپ لوگوں نے خوشی کے موقع میں، میں نے غمی پہ موقع پہ لوگوں کو روتے دیکھا ہے. عادل بھائی میرے ساتھ ہیں، اللہ کا شکر، اللہ کی توفیق ہے. اس طرح کے کاموں میں معاون یہ بن جاتے ہیں، اور بڑے ساتھی ہیں جو بن جاتے ہیں، سب کا تذکرہ نہیں کر سکتا. اللہ کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے لوگوں کو خوشی سے زیادہ غمی کے موقع میں روتے دیکھا. غم سے نہیں، فکر سے روتے دیکھا. گھر میں آنے والے لوگوں کو کھلانے کے لیے کک پلے نہیں ہے. لاش میت گھر پڑی ہے اور گھر والوں کو فکر پڑی ہے پتی کنے کھوانی ہے، کون کھوائے گا؟ لوگوں کے منہ کیسے ٹھوس کے بند کیے جائیں. میں نے آپ لوگوں کو قصہ سنایا ہوا پہلے بھی. میں نے اپنی نگاہوں سے وہ بندہ دیکھا تھا جو آیا تھا، کہتا تھا جی ہمارے ہاں رواج ہے، بچی کا سسر مر گیا ہے. میں کیا کہوں، میں نہیں کوئی سخت جملہ، مر گیا مرنے والا، ہمیں پیچھے سے یہ مسئلہ بن گیا. ان کے ہاں رواج ہے فوتگی کے اوپر گھر کے جتنے افراد ہوتے ہیں ان کو ایک ایک جوڑا لگایا جاتا ہے.
خوشی کا موقع ہے نا, اچھی بات ہے, مر گیا جان چھوٹی. اپنی زندگی میں وہ کسی عذاب سے دوچار ہونا چاہیے تھا جو اپنے پیچھے ایسی رسم چھوڑ کے جا رہا ہے. اللہ کی قسم میں نے آنسوؤں سے روتے دیکھا بندے کو جو کہہ رہا تھا کہ جی میرے ساتھ کوئی تعاون کروا دے, میں بچی کے لیے, میری بیٹی بیائی گئی ہے جہاں پہ وہاں پہ مرنے پہ جوڑا دینے کروا, اور اب مجھے پتا لگا یہ بڑے گھروں میں چل رہا ہے. اللہ اکبر, یہ ہم مسلمان ہیں, یہ ہم نے نبی کی. اور دیکھ لیں معذرت کے ساتھ, میں نے آج تک یہ جملہ نہیں تھا کہا, آج کہنے لگا یہ 40ویں کا کھانا, یہ 30 کا کھانا, یہ وہ 10ویں کا کھانا, یہ بوجھ نہیں ہے, یہ توک نہیں ہے. یہ چہلم کی روٹی جو کھلانی پڑتی ہے, یہ گلے میں توک نہیں باندھ دیا گیا آپ کے؟ اور پیغمبر تو ان چیزوں سے آزاد کرنے آتے, آپ نے پیغمبر کے نام پہ یہ سارا کچھ شروع کر, آپ نے ان کو دین کا رنگ ٹنگ دے دیا. پیغمبر تو وَيَزَوَانُ مِصْرَمْ وَالْأَغْلَالُ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. اگر کوئی بندہ ابھی بھی ان رسم و رواج میں جکڑا ہے, ابھی بھی اس کی گردن اور اس کے کندھے انہی بوجھوں کے نیچے, اس کو غور کرنا چاہیے. اس کا مطلب اس نے رسالت کو پھر مانا نہیں, اس نے نبی کی ذات کو پھر پہچانا نہیں, اس نے نبوت کا حق ادا نہیں کیا, وہ سمجھ ہی نہیں پایا نبی آیا کس لیے تھا. اللہ کے لیے یہیں پہ بات ختم, ٹائم ہمارا مکمل ہو گیا. غور و فکر کریں, دین آپ کو آپ کا سارا زندگی کا نظام سکھانے کے لیے آتا ہے. پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی سنت, ان کے فرامین آپ کے ایک ایک لمحے کی رہنمائی کے لیے اپنی زندگیوں کو ویسا بنائیں گے سارے انشاءاللہ. ہاتھ اٹھا کے حتی الامکان کوشش تو کریں گے نا سارے انشاءاللہ. نبی کی سنت کو اپنائیں, نبی کے طریقوں کو اپنائیں. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات محترم, پہلے خطبہ جمعہ میں اللہ کی توفیق سے اس حوالے سے وضاحت کی گئی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات صرف دینی معاملات جن کو ہم نے دین سمجھا جانا, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج وغیرہ, صرف ان کی رہنمائی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث نہیں کیا گیا. یہ دین صرف عبادت کا نام نہیں, عبادت دین کا لازمی ترین جز ہے, دین کا لازمی ترین حصہ ہے. لیکن نبوت کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ دین اسلام کے مطابق ہو جائے. آپ کا چلنا پھرنا, اٹھنا بیٹھنا, کھانا پینا, اگر وہ حدیث میں ملتا ہے تو وہ پھر میرے اور آپ کے لیے, ہماری تربیت کے لیے, ہمیں سکھلانے کے, ہماری زبان, ہمارا لین دین, ہمارا کاروبار, ہمارے معاملے, ہماری رشتہ داریاں, ہماری تعلق داریاں, ہماری ہمسائیگیاں, یہ سارا کچھ اگر ان کے متعلق تعلیم ملتی ہے تو پھر اس کا مقصد یہ ہے, اس کا معنی یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو ویسا بننا چاہیے جیسا اللہ اور اللہ کے رسول کو پسند. اللہ کی عبادت سے مراد بھی یہی ہے. اللہ نے دین میں مکمل ہونے کا, داخلے کا مطلب بھی یہی بیان کیا. آپ کا ایک ایک عمل اسلام, شریعت, دین, قرآن اور حدیث کے مطابق. جس نے دین کو اس طریقے سے مانا در حقیقت وہ بندہ مسلمان ہے, اور در حقیقت وہ بندہ کامیاب اور کامران ہے. جس نے زندگی میں صرف عبادات کو دین کے نام پہ مختص کر دیا اور باقی اپنی منمانیاں کی, وہ دنیا میں بھی نقصان اٹھائے گا, آخرت میں بھی نقصان اٹھائے گا. اللہ سے دعا, اللہ مجھے اور آپ کو اپنی مکمل زندگی کو قرآن اور حدیث کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا کی درخواست کی گئی ہے. میرے ایک ساتھی جن کے والد کے متعلق میں نے گزشتہ جمعہ دعا کی درخواست کی, آج صبح فجر کے وقت ان کا انتقال ہو گیا. مرغوب حسین صاحب, ان کے لیے خصوصی دعا کریں. مواحد آدمی تھے, مساجد کی تعمیر میں دلچسپی رکھنے والے, دینی حوالے سے اہمیت کے حامی تھے. اللہ ان کی مغفرت فرمائے, ان کے قبر کو جنت کا باغ بنائے, ان کے درجات کو بلند فرمائے. اور بھی جتنے فوت شدگان ہیں سب کے لیے دعا کریں, اللہ سب کی مغفرت فرمائے. بیماروں کے لیے دعا کی درخواستیں ہیں, دعا کریں. جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اللہ ہمارے ملک پاکستان پر رحم فرمائے, پوری دنیا کے مسلمانوں پر اللہ رحم فرمائے. ہر قسم کی بیماری آفت سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. سب پریشانیاں غم اللہ دور فرمائے, ساری جائز حاجات پوری فرمائے. ایک ساتھی نے سوال کیا, ایک شخص نے تحفہ دیا, اس کے متعلق سننے میں آیا, وہ قاری تحقیق کر لیں. اگر تو حقیقتاً صرف سنی سنائی بات کے پیچھے نہ چل, اگر وہ قادیانی ہے تو واپس لوٹا دیں, منع کر دیں, تبلیغ کریں, اس کو سمجھانے کی کوشش کریں, چھوڑ نہ دیں. چھوڑنا اسلام نہیں, اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں.
اللہ سے دعا اللہ مجھے اور آپ کو جو کہا جو اس نص پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جبار کریم ملک بر غفور رحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.